علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ مریم نواز صاحبہ نے آج جنرل فیض حمید پر نہ صرف تابڑ توڑ حملے کیے، بلکہ مجھے جب ان کی پریس کانفرنس لگی ہوئی تھی تو ایسا لگ رہا تھا، مجھے پرانا دور یاد آ گیا جب لڑائیاں جو ہاتھیوں اور گھوڑوں پہ لڑی جاتی تھی، تیروں اور تلواروں سے لڑی جاتی تھی، تو اس وقت جب فوجیں ایک دوسرے کے خلاف مد مقابل ہوتی تھیں تو نقارچی جو ہیں وہ طبلِ جنگ بجاتے تھے، اور طبلِ جنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ فوجیں اب باضابطہ لڑائی کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اور آج مریم نواز صاحبہ کی اس پریس کانفرنس کے اندر بھی مجھے ایک ایسے ہی نقارے کی آواز سنائی دے رہی ہے جو جنگ کے آغاز کا اشارہ ہے، اور نہ صرف جنگ بلکہ باضابطہ جنگ اور گھمسان کی جنگ۔ مریم نواز صاحبہ نے سے ان کی جو پریس کانفرنس ہے، جو تاثر مجھے ملا وہ میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس تاثر کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس طبلِ جنگ کے نتیجے کے اندر جو منظرنامہ ہے وہ اپنے ساتھ کئی ایک سوالات کو جوڑ رہا ہے، اور اس کو نظر انداز کیے بغیر ہم نہ اس پریس کانفرنس کے نتیجے سے باخبر ہو سکتے ہیں، بلکہ پاکستان کے مستقبل کی سیاست اور منظرنامے سے بھی مکمل طور پر جو ہے سنکرونائز ہو سکتے ہیں۔ مریم صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس نے اپنے پیچھے کئی سوالات چھوڑے۔ پہلی، مریم صاحبہ نے یہ جو طبلِ جنگ ہے یہ کیوں بجایا؟ دوسرا، اس جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس کے اندر جنرل فیض حمید جو اس وقت DGISI کے عہدے پر فائز ہیں، ان کو سنگل آؤٹ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ مریم صاحبہ نے اپنی پریس کانفرنس کے اندر جنرل فیض حمید کو نہ صرف سنگل آؤٹ کیا، بلکہ جس طریقے سے ان پر حملہ آور ہوئیں اور جس طریقے سے ان پر تابڑ توڑ حملے کیے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی پریس کانفرنس کے اندر جوڈیشری کے 2 کرداروں بلکہ 3 کرداروں کا انہوں نے ذکر لیا، جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس شیخ عظمت سعید اور جسٹس ثاقب نثار، اور ان تینوں کو اس سارے معاملے کے اندر کس طریقے سے لے کے آیا گیا، کیوں لے کے آیا گیا، کیا معاملات تھے، اس پر بات کریں گے۔ سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ لڑائی آگے بڑھی تو اس کا انجام کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، اور کیا مسلم لیگ نون، یہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ 2 سوال اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں، فیض حمید کو سنگل آؤٹ کرنا، اور بطور مسلم لیگ نون ایک جماعت مریم صاحبہ کے ساتھ کھڑی ہے یا بالکل نہیں کھڑی۔ اور ان 5 سوالات کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچ سکیں گے کہ مسلم لیگ نون آخرکار چاہتی کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے آج اسلام آباد میں ان کی پٹیشن کی سماعت تھی، وہاں سے سماعت کے بعد باہر نکلی ہیں اور ایک دھواں دھار پریس کانفرنس کی۔ اس دھواں دھار پریس کانفرنس کا جو پرائم ٹارگٹ تھا وہ ہے جنرل فیض حمید صاحب، اور نہ صرف وہ ٹارگٹ تھے بلکہ انہوں نے ان کے اوپر الزامات کی ایسی بمباری کی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی، اور اس بمباری کے ساتھ ساتھ ایک ایسا مطالبہ بھی انہوں نے کیا جو شاید آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، یا اگر ہوا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ وہ ہے جناب کہ ان کا یہ کہنا تھا جب ان سے پوچھا گیا ایک سوال کہ جنرل فیض حمید صاحب مستقبل میں آرمی چیف کے عہدے کے لیے بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں، تو مریم صاحبہ نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ وہ کیوں اس کسی بھی عہدے کے لیے امیدوار ہیں، ان کو تو کسی بھی اہم عہدے کے لیے زیر غور ہی نہیں لانا چاہیے۔ یعنی مریم صاحبہ نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ جنرل فیض حمید صاحب کو مستقبل میں کسی قسم کا کوئی اہم عہدہ نہیں ملنا چاہیے، اور اگر ان کے جو آج کی بات ہے ان کو کل کے اس ٹویٹ کے ساتھ ملا کر پڑھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کل کے ویلاگ میں، تو اس سے اس قسم کا کوئی تاثر مل رہا ہے کہ حلف کے جو اگینسٹ کارروائیاں ہیں اس کے مطابق کوئی کارروائی جو بھی دستور پاکستان کہتا ہے، مجھے یہ تاثر ملا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن جو ٹون تھی آج کی مریم صاحبہ کی وہ ٹون اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور یہ ٹون پولیٹیکلی ان کے لیے فائدہ مند ہوگی یا فائدہ مند نہیں ہوگی، اب اس کا جائزہ لینا بہت ضروری ہے۔ مریم صاحبہ کا یہ کہنا تھا، جو انہوں نے جو DGISI کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کے اپنے بیانات کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ میرے خلاف اور میرے والد کے خلاف جو بھی کارروائیاں کی گئیں ان کے پیچھے صرف ایک شخصیت تھی، اور اس کا نام ہے جنرل فیض حمید جو اس وقت DGC تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ شوکت صدیقی صاحب کے اس بیان کے بعد ابھی تک جنرل فیض حمید صاحب کی طرف سے نہ کوئی وضاحت سامنے آئی ہے، نہ کوئی تردید سامنے آئی ہے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو کچھ شوکت صدیقی صاحب نے کہا وہ بات بالکل درست ہے، اور اگر ان کی بات غلط ہے تو سامنے آ کر اس کا جواب کیوں نہیں دیا جاتا، وہ آئیں عدالت میں پیش ہوں، اور یہ میرے کیس کے اندر آ کے پیش ہوں اور یہاں پر آ کے بیانی حلفی دیں کہ جناب مریم جو کہہ رہی ہے وہ غلط کہہ رہی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کریں گے کیونکہ اس الزام کے اندر صداقت موجود ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کیوں کہا گیا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، اور یہ بھی کہا ہے اس وقت کے DGC یعنی میجر جنرل، یعنی موجودہ میجر جنرل نہیں، یعنی کہ سابق میجر جنرل جناب فیض حمید صاحب نے، اور جو محنت ضائع ہونی تھی وہ کیا تھی؟ محنت یہ ضائع ہونی تھی کہ اگر مجھے اور نواز شریف صاحب کو بیل مل جاتی، ہم باہر آ جاتے، باہر آ کے مسلم لیگ نون کی
کیمپین کرتے اور مسلم لیگ نون کو بالکل ہرانا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا، اور چونکہ مسلم لیگ نون کو ہرانا مقصود تھا، ایک سلیکٹڈ سیٹ اپ کو لانا مقصود تھا، لہٰذا ہم اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم دونوں نہ صرف جیل میں رہیں بلکہ مسلم لیگ نون کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے، مسلم لیگ نون کے اراکین کو توڑا جائے، مسلم لیگ نون کے اراکین کو دھمکیاں دی جائیں، ان کے خلاف مقدمات بنائے جائیں، اور مسلم لیگ نون کے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو اس بات کا پیغام بھجوایا جائے کہ اگر آپ نے ہمارے کہے کے مطابق مسلم لیگ نون کو نہ چھوڑا تو آپ کو الیکشن کروا دیا جائے گا۔ یہ سب کچھ اسی معاملے میں ہوا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے اس بارے میں کوئی ابہام نہیں کہ میرے خلاف بنایا گیا مقدمہ جنرل فیض حمید کی طرف سے بنایا گیا ہے، انہی کی طرف سے چلایا گیا ہے، اور انہی کے کہنے کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سزائیں دی گئی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، مثال دی انہوں نے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے یہ بتاتا ہے کہ جو بھی ریفرنس کسی بھی شخصیت کے خلاف فائل کیا جائے گا اس کو ایگزیکٹو بورڈ کے لیے کی منظوری اس کے لیے ضروری ہوگی، لیکن ہمارے خلاف کیسز کے اندر ایسی کسی بھی روایت کو یا ایسی کسی بھی ایس او پی کو فالو نہیں کیا گیا۔ اوپر سے حکم آیا، ریفرنس فائل ہو گیا، ریفرنس فائل بھی ہو گیا، اور ہمیں سزائیں بھی دے دی گئیں، مانیٹرنگ جج کو بٹھایا گیا، روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی گئی، فیصلے لکھ کر آئے جس کا اظہار ارشد ملک صاحب نے بھی کیا، اور جو ان کی ویڈیو ہے وہ اس بات کا بہت زیادہ ثبوت ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے یہ کہا جاتا ہے، آج اخباروں میں بھی چھپا ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ چلا ہے کہ مریم جو ہے وہ اداروں پر حملہ آور ہوتی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اداروں پر حملہ آور نہیں ہوتی۔ فوج، پاکستان کی مسلح افواج ایک ہمارے لیے محترم ادارہ ہے، اور مسلح افواج کو کسی بھی قسم کے شک و شبے سے بالاتر ہونا چاہیے، اور ادارے کے مفاد کو کسی شخص کی ذاتی خواہشات کی بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، اگر کوئی فرد واحد ادارے کے پیچھے چھپتا ہے، ادارے کے پیچھے چھپ کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، تو پھر جو تنقید ہے وہ ہوگی۔ اور یہ فرد واحد انہوں نے پھر یہاں پر سنگل آؤٹ کیا جنرل فیض حمید صاحب کو، انہوں نے کہا کہ یہ فرد واحد جنرل فیض حمید ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ ہوتا جا رہا ہے بہت زیادہ سنگین۔ کھلی جنگ کی جہاں تک بات ہے تو کھلی جنگ اب اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے اس وقت جو ضروری ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اب اگلے الیکشنز کا وقت قریب آتا جا رہا ہے، اور جو الیکشنز کا وقت قریب آئے گا مسلم لیگ نون کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے ووٹرز کے مومنٹم کو نہ صرف بنائے بلکہ وہ بیانیہ جو انہوں نے گزشتہ 3-4 سال سے تشکیل دیا ہے اس کو نقطہ عروج تک لے کے جائے، اور نقطہ عروج تک لے کے جانے کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر بڑھے، اور سیاسی ٹیمپریچر بڑھنے کے لیے وہ بوائلنگ پوائنٹ آئے گا جہاں پر یہ جو پوری کیمپین ہے اس کا نقطہ آغاز ہوگا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جنگ اب باضابطہ طور پر مریم صاحبہ نے جس کا آغاز کیا ہے جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف، وہ جنگ اپنے کسی بھی منطقی انجام تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو اس وقت ہمیں ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، وہ فاصلہ کسی صورت کم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ دباؤ بڑھا، اس کا ایک پاسبلٹی کا میں آپ کے ساتھ اظہار کر رہا ہوں کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے، یہ لڑائی بڑھتی ہے، تو وہی شخصیت سامنے آئے گی جو اس وقت ملک پر حکومت کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہم ہی ہیں جو آپ کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جو آپ کا پرپز ہے وہ سرو کر سکتے ہیں، لہٰذا ہم پہ ہی نظر کرم کریں، اور پھر وہ 10 سالہ منصوبے کو کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک جنرل فیض حمید صاحب کو سنگل آؤٹ کرنے کی بات ہے تو وہ سنگل آؤٹ کرنا بھی ایک اسٹریٹجی ہے، کیونکہ یہ بات تو اب نظر آ رہی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو آرمی چیف آف پاکستان ہیں، انہوں نے اگلے سال یعنی نومبر 2020 میں ان کی مدت پوری ہو جائے گی، وہ ریٹائر ہو جائیں گے اگر وہ فردر ان کو ایکسٹینشن نہیں ملتی یا وہ ایکسٹینشن نہیں لیتے۔ اور اب جب ان کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے اب وہ جانے والے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر اتنا زیادہ دباؤ بڑھانا ضروری نہیں، لیکن چونکہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، مختلف سرکلز کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر نئے چیف آف آرمی سٹاف ہوں گے، لہٰذا مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ایسے کسی بھی قدم کو پیش بندی کے وجہ سے روک دیا جائے، پریمپٹیو میئرز لیے جائیں، اور ایسا متنازع کر دیا جائے جنرل فیض حمید صاحب کو کہ ان کے لیے آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنا، آرمی چیف کے عہدے پر براجمان ہونا اور فوج کا سپہ سالار بن کے مرکزی حیثیت حاصل کر لینا اسٹیبلشمنٹ کے فیصلوں میں، تو وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ مریم صاحبہ نے ایک مسلم لیگ نون کی جو پوزیشن ہے، یا خاص طور پر اپنی اور اپنے والد کی جو پوزیشن ہے، وہ اس حوالے سے آج کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، باضابطہ طور پر یہ بات کہہ کے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو کوئی نیا اور اہم عہدہ نہیں ملنا چاہتا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ان کی جو جماعت ہے یعنی مسلم لیگ نون، کیا وہ مکمل طور پر ان کے اس بیانیے
اور ان کی اس لڑائی میں، ان کی اس جنگ میں جس کا وہ آغاز کرنے والی ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہیں؟ اس سوال کا جواب فی الحال تک میرے پاس تو نہیں میں ہے، کیونکہ اگر ہم کل کو دیکھیں، البتہ جو انہوں نے کل ٹویٹس کیے اور خاص طور پر جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو ٹویٹ کیا، اس کے بعد مسلم لیگ نون کے کسی بھی لیڈر نے، کوئی قداور لیڈر نے سامنے آ کے، مثال کے طور پر شاید خاقان عباسی، اول تو وہ ٹویٹر پہ ہیں نہیں، لیکن ان کی طرف سے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ احسن اقبال صاحب ہیں، جو ہیں زبیر صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، طلال چودھری، کسی بھی مثلا مسلم لیگ نون کے جو قداور لیڈرز ہیں، ان کی طرف سے ان کے اس ٹویٹ کے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی رد عمل دیا گیا، نہ اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا گیا۔ البتہ نواز شریف صاحب نے مریم صاحبہ کے کل کے کیے گئے چاروں کے چاروں ٹویٹس کو نہ صرف ری ٹویٹ کیا بلکہ انہوں نے اس کو آگے بھی پھیلایا۔ اب اگر یہ بات ایسے ہی ہے جس کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ مسلم لیگ نون کھلی طور پر سامنے نہیں آ رہی مریم صاحبہ کے لیے، تو مریم صاحبہ کے لیے اپنی جماعت کے اندر اپنے اس موقف کو سامنے لانے میں، اس کے لیے حمایت اکٹھی کرنے میں دشواری کا سامنا ہے، اور اس بات کا اظہار مریم صاحبہ نے آج جو اپنی پریس کانفرنس تھی اس میں بھی کیا، کیونکہ وہاں پر بھی ایک سوال ان سے اسی حوالے سے ہوا، اور مریم صاحبہ کا اس پر یہ جواب دینا تھا کہ آپ میری بات کریں، میری پارٹی کو چھوڑیں، کیونکہ سوال یہ ہوا تھا کہ کیا شہباز شریف صاحب آپ کی اس لڑائی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی یہ میری لڑائی ہے اور میرے والد کی لڑائی ہے، یہ میری جماعت کی لڑائی نہیں ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب وہ یہ بات کہتی ہیں کہ یہ میری جماعت کی لڑائی نہیں ہے تو پھر معاملات اور زیادہ اس حوالے سے نکل جائیں۔ جب یہ کہتی ہیں کہ ان کو چھوڑیں تو وہ شہباز شریف صاحب کو بالکل سائڈ لائن بھی کر رہی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کلی طور پر ان کے ساتھ نہ کھڑی ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون ان کے ساتھ اس وقت کلی طور پر آنا چاہتی ہیں۔ ہاں البتہ مریم نواز صاحبہ کو اس بات کا یہ یقین ضرور ہے کہ لوگ ان کی نہ صرف بات کو سمجھ رہے ہیں بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی بیانیے کی قوت کو تسلیم بھی کر رہی ہیں، اور بیانیے کی قوت کا کے اظہار کا جب وقت آئے گا تو وہ باہر بھی نکلیں گے۔ آج کے جو پریس کانفرنس ہے، جہاں پر مریم صاحبہ کی ذرا تھوڑی سی آتش بیانی کم ہونے لگتی تھی تو ان کے ساتھ کھڑے تھے پرویز رشید صاحب، اور جب وہ دیکھتے تھے کہ اب ذرا ٹون تھوڑی سی کم ہو رہی ہے یا مریم صاحبہ کے پاس کوئی پوائنٹ ختم ہو رہا ہے تو وہ ان کے کان میں سرگوشی کر دیتے تھے، تو وہ دوبارہ نئے سے چارج اپ ہو کر دوبارہ سے اپنی اس تقریر کا آغاز کر دیتے تھیں، اور پرویز رشید صاحب نے ایسے کئی ان کو لقمے دیے ہیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس پوری پریس کانفرنس سے نہ صرف قبل از وقت آگاہ تھے بلکہ انہوں نے اس حوالے سے ان کو تیاری بھی کرائی ہوئی تھی اور ان کے ساتھ پوائنٹ شیئرنگ بھی کی ہوئی تھی۔ اب جہاں تک معاملہ آتا ہے جوڈیشری کا، جوڈیشری کے اندر چونکہ جو جج صاحبان ہیں جن کا ذکر کیا گیا، اور مریم صاحبہ نے جب آصف سعید کھوسہ صاحب کا ذکر کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خود جو ہے اس بارے میں جسٹس آصف سعید کھوسہ نے عمران خان سے کہا تھا کہ یہ پاناما کا کیس لے کے آؤ میرے پاس، اور اس والے سے کوئی ایک ویڈیو کلپ بھی اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ کس کے کہنے پر آصف سعید کھوسہ نے کس کو کہا تھا کہ پاناما کی درخواست لے کر آؤ، اور جب آپ خود درخواستیں منگوائیں گے اور درخواستوں پر فیصلے کریں گے اور درخواستوں کو لے کر سامنے جائیں گے تو پھر وقار کہاں پہ رہے گا؟ انہوں نے کہا یہ میری جنگ نہیں ہے، یہ ہم سب کی جنگ ہے، یہ صحافیوں کی جنگ ہے، یہ میڈیا کی جنگ ہے، یہ عدالت کی جنگ ہے، کیونکہ عدالت پر دباؤ ڈالنے کے جو باتیں ہیں اب وہ خود عدالت کے اندر سے ہی سامنے آ رہی ہیں۔ اس وقت کے جج نے یعنی جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اس کا اظہار کیا، اور اس کے بعد ارشد ملک صاحب نے اس بات کا اظہار کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ مجھے اس بارے میں بھی اطلاعات ہیں کہ اس وقت کی جو جوڈیشری ہے، جو اس وقت عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج صاحبان ہیں، ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ہمارا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر جج پہلے ہی سے فیصلے سنا دیں تو کیا ادارے کے وقار میں اضافہ ہوگا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ذاتی پٹیشن نہیں ہے، میری ذات کا مقدمہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کا مقدمہ ہے، اور ایسے کردار، یعنی ان کا اشارہ پھر جنرل فیض حمید صاحب کی طرف تھا کہ ایسے کردار جو ہے وہ عدلیہ کو بدنام کرتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے آصف سعید کھوسہ صاحب کو بھی سامنے رکھا، اور پھر انہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب پر کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا، جملہ جو ان کا ہے ایگزیکٹ، ان کا یہ کہنا تھا کہ پتہ نہیں ثاقب نثار صاحب کی ایسی کون سی کمزوری ہے جس کی بنا پر انہوں نے ایسے فیصلے دیے جس سے رنجش کی بو آنے لگی۔ انہوں نے ہر ایک مقدمے میں نواز شریف صاحب کو نشانہ بنایا، ان کو نہل بھی کیا، ان کو پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ
جنرل فیض حمید تو نظر نہیں آ رہے، لیکن جو ثاقب نثار صاحب ہیں اب ان کے پاس کوئی بھی عہدہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی نظر نہیں آ رہے، وہ بھی منہ چھپائے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ان کو لوگوں کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑے گا، اور جب وہ نشانہ بنیں گے تو پھر اس کے اثرات بھی سامنے آئیں گے۔ معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے جناب، اب اس میں کوئی شک ایسا مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اب یہ جو صورتحال ہے وہ زیادہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو سوالات جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ کھلی جنگ ہوگی، مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، جنرل فیض حمید صاحب کو سنگل آؤٹ کر دیا گیا، جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے مستقبل کی جو پوسٹنگز ہیں یا جو ان کو کوئی ممکنہ طور پر عہدہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس کے لیے بھی مسلم لیگ نون نے رکاوٹیں پیدا کرنے کی جو ہے اس کے لیے باضابطہ کام کا آغاز کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے پاکستان کو کوئی فائدہ ملتا ہے، مجھے اور آپ کو کوئی فائدہ ملتا ہے؟ کیا ہم حقیقتاً جمہوریت کی اس معراج پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پر واقعتاً میرا اور آپ کا جو فیصلہ ہے، یعنی جو ہم ووٹ پر فیصلہ دیتے ہیں، اس فیصلے کو تسلیم کیا جائے گا؟ کیا ہم اپنے لیے وہ گنجائشیں حاصل کر سکتے ہیں جو دستور پاکستان ہمیں دیتا ہے، یا پھر ہم اسی چکر کے اندر چلے جائیں گے، ان تمام بیانات، ان تمام تقاریر کا پریشر بنا کر اپنے لیے کوئی نیا راستہ نکلے گا یا نیا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی؟ یہ دیکھنا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ اس کے نتیجے سے ہی اگلی جو منظرنامہ ہے اس کی وضاحت ہوگی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔